نوشاد بھائی بولے. ہاں، السلام علیکم وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اسلام میں جو ہے اللہ اس کا نام ہے یا صفات ہے؟ اللہ کے لیے آتا ہے اسم الجلالہ، یہ جی اس کا ذاتی نام ہے. جی جی سر، اگر ہم مان لیجیے اسے نام کہیں تو پھر جو آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، تو اس میں پھر اللہ لفظ کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اینٹیٹی کے کئی نام ہو سکتے ہیں. اللہ خود ہی جی کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. جی جی تو پھر صفات ہوئی نا سر یہ؟ نہیں، آپ کا نام اگر آپ کے گھر میں نوشاد ہو، آپ کے باہر جی نوشاد ہو، اور گھر میں آپ جی کو چھوٹو کہیں، تو اس کا مطلب جی اتنی جی ہے کہ چھوٹو آپ کی صفت ہے، آپ نہیں سے چھوٹے صحیح نہیں ہو ہے. سکتے. جی جی لیکن سر یہ ایسا ہے نا، ہر لینگویج میں میرا نام نوشاد ہی رہے گا، لیکن یہ ہے صفات اگر میں کوئی شاپ کیپر ہوں ماحول کے تو اس اعتبار میں. سے لینگویج میں تو جی نوشاد ہی رہے گا، جی لیکن جی ماحول کے اعتبار سے اور لینگویج میں بھی بدل جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال ہے جی اسکندر، ٹھیک ہے، اسی کو ہم جی عربی میں الاسکندر بولتے ہیں، اردو میں سکندر، فارسی میں سکندر، اور انگریزی میں الیگزینڈر بولتے ہیں. جی ابن جی سینا ہے، اس کو ہم انگریزی میں کیا بولتے ہیں، ایوسینا. اچھا، جی جی ابن رشد ہے ایوروس. اب ذرا جی جی ایوروس اور ابن رشد میں اگر آپ کو پتا نہ ہو تو آپ ایوروس پڑھ کر ابن رشد تک پہنچ نہیں پائیں گے. جی جی حالانکہ دو الگ، یعنی نام ایک ہی اینٹی کے ہیں اور ایک ہی طرح کے ہیں، جی جی لیکن زبان بدلنے سے بدل گئے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ٹھیک، چلیں. بات اب ہیں آڈیو فائل ریکارڈس. جی بھائی. السلام علیکم سر مفتی. وعلیکم السلام. آڈیو فائل ریکارڈ. جی بھائی، آپ مسلمان ہیں؟ جی الحمدللہ سر، میں مسلمان ہوں. جی، سر فرسٹ آف آل اٹس بگ آنر ٹاکنگ ٹو یو. اور تھینک یو ویری مچ. سر سیکنڈلی آئی وانٹ ٹو آسک اے کوسچن کہ سر میں میوزیشین ہوں، اور پہلے میں عامر حق بھائی کی اسٹریمز میں بھی کئی دفعہ ان سے میری بات چیت ہوئی ہے. ہی نوز می کوائٹ ویل. تو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اپسیٹ رہتا ہوں اس چیز کو لے کے کہ کیونکہ میں ایک کریٹو پرسن ہوں. میں اسٹارٹ سے ہی مطلب اپنی ارلی چائلڈہڈ سے میں نے میوزک اسٹارٹ کیا. آئی بلانگ ٹو اے سید فیملی. تو میرے فیملی والے نے تو مجھے مطلب ہمیشہ منع کیا، اب تک بھی منع کیا، لیکن سم ہاؤ وین دے سو می گروئنگ ان دا فیلڈ، تو انہوں نے کچھ حد تک مجھے پرمٹ کیا. اور میں اس چیز کا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی بھی ولگر قسم کا کام نہ ہو، کوئی میوزک اس طرح کا نہ ہو جو مطلب نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے. سر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لائک مجھے مطلب، اور میں آئی ایم ویل کوالیفائڈ، لیکن میں کوئی اور کام کر نہیں سکتا مطلب میوزک کے علاوہ. سر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ یہ انسان کی سوچ کہ میں اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا ہوں، اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ دوسرے کام کا آغاز نہیں کرتا ہے. ہاں، جب دوسرا کام اس کے اوپر پڑ جاتا ہے نا، تو وہ دوسرا نہیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ہر طرح کا کام کر لیتا ہے. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ بچپن سے آپ کا ایک ذہن خاص طرف چلا، اور اگرچہ آپ کے بڑوں نے آپ کو منع کیا لیکن آپ اسی طرف چلتے رہے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کو تو غلط کہا جائے گا نا، محض اس لیے کہ بھائی میری چونکہ پرورش اسی طرح سے ہوئی ہے اور میرا بریڈ اینڈ بٹر یہیں سے آتا ہے، تو اس کو ہم حلال تو نہیں کر سکتے. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی، یا ایک مثال دے رہا ہوں، میں فٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کے اوپر، ایک آدمی مثلا یہ کہے کہ بھائی میں بچپن سے نشہ کرتا آیا ہوں اور مجھے نشے کے ہی کاروبار سے فائدہ ملتا ہے، مجھے کچھ اور کرنا نہیں آتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے نشے کو جائز قرار دے دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس کو تم چھوڑو. تو اگر میوزک، جس کو ہم اسلام میں جائز تصور نہیں کرتے ہیں، جائز نہیں مانتے ہیں، تو پھر اس کو کسی ایک بندے کی وجہ سے جائز کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کو ایک مثال بھی میں آپ کو ایک حدیث سے دیتا ہوں. ایک شخص آیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس نے کہا کہ میں تصویریں بناتا ہوں، یعنی پینٹر ہوں، تو اور یہی میری کمائی کا ذریعہ ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ نہیں، تصویریں بنانا تو جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا لیکن میں تو کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. تو ابن عباس ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی تو اگر کچھ نہیں کر سکتا تو جا درخت اور پہاڑ پتوں کی تصویر بنا اور یہاں سے نکل. تو انہوں نے فرسٹریشن کے ساتھ اس کو وہاں سے نکال دیا اور یہ کہا کہ پھر تم غیر ذی روح کی، یعنی جس کے اندر جان نہیں ہے، تم اس کی تصویر بناؤ. اب آپ کے لیے مثلا میوزک میں ایک تو یہ کہ آپ میوزیکل انسٹرومنٹس استعمال کر رہے ہیں اور اس میوزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ کو ایک میوزک ڈیولپ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو میوزیکل کمپوزر ہوتا ہے وہ ٹون بغیر میوزیکل انسٹرومنٹ کے، میں آپ سے میری معلومات میں بھی اضافہ کریں، کیا آپ بغیر میوزیکل انسٹرومنٹ کے ٹونز ڈیولپ کر سکتے ہیں؟
سر بالکل کر سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ سر صرف یہ نہیں ہے کہ میں مطلب کہ میوزک پروڈکشن ہی کرتا ہوں. ہر قسم کا جو آڈیو ریلیٹڈ سے ورک ہوتا ہے, جس طرح آڈیوز انہانس کرنا یا ووکلس کے اندر جس طرح کوئی نوائز وغیرہ اس کو ریموو کرنا. بالکل. مثلا آج کل جو ہے بہت سی اسلامی جو نشید ہیں اس میں ووکلز کا استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ ووکلز ہیں اور اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال نہیں ہے اور آپ نے ایک ٹون ڈیولپ کی ہے, تو یہ آپ کی کریٹو جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹ بھی کرتا ہے اور آپ میوزک کی سے بچ بھی گئے. ویری نائس آئیڈیا, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں. جی سر آئی لو یو سر. اور سر آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے سر. سر تھینک یو سو مچ, اٹس اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. اللہ حافظ. چلیں بیک اسٹیج خالی کر دیجئے. ہمارے ساتھ ہیں محمد الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی, پہلے تو مفتی صاحب آپ کو ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں, کافی مطلب آپ سے انسپائرڈ کہہ سکتے ہیں. جزاکم میرا اللہ. یہ سوال تھا کہ تبلیغ کا کام ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی مسجد سے کرنے کی, جماعت وغیرہ. تو ہم کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو دعوت کیسے دیں کہ لوگ مسجد کی طرف آئیں اور وہ دین کی فکر ہوئے, اور وہ کوشش میری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے انفلوئنس کریں کہ ہم انڈین ہیں ویسے تو, انڈیا میں شریعت لا آ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم ایسے انفلوئنس کریں. دیکھیں, انسان بہت بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے لیکن اس میں صبر نہیں ہے. خلق الانسان عجولا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو بڑا جلد باز بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک اگر پودا لگاتے ہیں, مثلا آپ نے ایک خواب دیکھا کہ میں اصلاح کروں لوگوں کی اور مسجدوں سے جوڑوں. آپ سمجھیں مولانا الیاس صاحب ہیں, ٹھیک ہے, مولانا الیاس صاحب نے خواب دیکھا, آج سے 100 سال پہلے خواب دیکھا اور انہوں نے محنت کی. اگر اس محنت کا پھل وہ اپنی زندگی میں ہی ڈھونڈ رہے ہوتے تو شاید ان کو ان کی محنت کا پھل کبھی نہ ملتا. یہ جو آج آپ پوری دنیا میں جماعت کا کام دیکھ رہے ہیں, یہ ان کی زندگی میں ممکن نہیں تھا. اس کام کو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہی ٹائم چاہیے, 50 سال 100 سال, تب جا کر یہ کام پھیلتا ہے. دنیا میں جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کا آغاز اسی طریقے سے ہوتا ہے. بہت ہی ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی انقلاب لائے اور زندگی میں اس کا پھل دیکھ لے. یہ ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز مکے میں کیا, 13 سال تک بڑی محنت کی ہے. عام لوگ اس طرح کی محنت 13 مہینے نہیں کرتے ہیں, 13 سال تو دور کی بات ہے. پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے اور یہاں آ کر آپ کو رزلٹ دکھنے لگا, لیکن وہ اپنے عروج پر کب پہنچا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے, مرض وفات میں تھے, اور کمرے میں, اور وہ حجرہ مسجد سے لگا ہوا تھا, اور آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا اور صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے, اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. گویا کہ ایک آدمی کو اپنی اچیومنٹ کا, مشن اکمپلش کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی 23 سال کی محنت سے میں نے ایک جماعت ایسی تیار کر دی جو خدا اور خدا کے رسول پر اپنی جان نچھاور کر دے گی اور اسلام کا کلمہ دور دور تک لے کر جائے گی. یہ جو چیز ہے, یہ اکمپلشمنٹ, یہ اچیومنٹ, یہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک پرفیکٹ انقلاب لے کر آئے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں اور اس کام کو کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کھپ جائے اسی کام میں, لیکن پھر اس کا نتیجہ نکلے گا. اگر وہ کام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو گیا, مقبول ہو گیا, تو اس کا نتیجہ نکلے گا. وہ ہے نا, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی جو کوشش ہے وہ ہر حال میں نظر آئے گی. انسان کی کوشش ہر حال میں نظر آئے گی. کس کو نظر آئے گی؟ خود آپ کو نظر آئے گی, یہ کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے دوسروں کو نظر آئے, آپ کے جانے کے بعد نظر آئے. تو آپ اپنی محنت کریں, دوسروں کی فکر چھوڑ دیں کہ میں ایسا کام کروں کہ سارے مسجد سے جڑ جائیں. پہلے آپ جڑ جائیں, آپ کے گھر والے جڑ جائیں, آپ کے دوست احباب. آپ کوشش کرتے رہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی آئیں, پریشانیوں کے باوجود لگے رہیں یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں. آپ کی محنت ایک دن نتیجہ دکھائے گی انشاءاللہ, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کو نتیجہ مل ہی جائے گا. پھر پھل کی کوشش نہ کریں کہ میں خود پھل کھاؤں بیٹھ کر. جزاک اللہ خیر. اور ایک چھوٹا سا اور سوال تھا کہ بس آپ اگلے کالر کو لے لیجیے. انشاءاللہ اگلی بار جی ہمارے ساتھ ہیں بسر. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت